اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میمونہ کی ڈائری کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنا بچاؤ حاصل کر لو۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا دشمن آ گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، لیکن جہنم سے تمہارا بچاؤ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھو۔ یہ کلمات قیامت کے دن تمہارے آگے آ کر، تمہارے پیچھے آ کر تمہارا بچاؤ کریں گے، اور یہی کلمات باقیات و صالحات ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے فوائد کس تسبیح کے ہیں۔ انہی تسبیحات کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری عشرے میں کثرت سے پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے 4 کلمات چنے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جس نے سبحان اللہ کہا اس کے لیے 20 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 20 گناہ اور برائیاں مٹا دیے جاتے ہیں۔ جس نے اللہ اکبر کہا اس کے لیے بھی اسی طرح، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کے لیے بھی اسی طرح۔ جن لوگوں کو اپنے گناہ سے خوف آتا ہے، اپنی کوتاہیوں سے، اپنی زندگی میں کی گئی اللہ کی نافرمانیوں سے، جن کی زندگی اللہ سے غفلت میں گزری، اللہ اور اس کے دین کی گستاخی کرتے ہوئے گزری، تو اس کا ازالہ بھی موجود ہے۔ کتنا مہربان ہے ہمارا رب۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بدو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کسی بہترین چیز کی تعلیم دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، پڑھو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بدو نے یہ 4 چیزیں اپنی انگلیوں پر گن لیں اور چل دیا، لیکن خستہ حال بدو سوچنے لگ گیا۔ اس نے واپس آ کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ سارے تعریفی کلمات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تو میرے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عربی، جب تم سبحان اللہ کہو گے تو اللہ فرمائے گا تم نے سچ کہا، جب تم الحمدللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے سچ کہا، جب تم لا الہ الا اللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے سچ کہا، جب تم اللہ اکبر کہو گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے سچ کہا، اور جب تم اللہم اغفر لی کہو گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے بخش دیا۔ دیکھیے، اب تھا وہ بدو، لیکن اس کا سوال کتنا اچھا تھا، اور اس سوال کی وجہ سے ہمیں بھی عقل آ گئی کہ ان تسبیحات کے بعد اللہم اغفر لی بھی کہنا ہے۔ جب تم اللہم ارحمنی کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تم پر رحم کر دیا، جب تم اللہم رزقنی کہو گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے رزق دینے کا فیصلہ کر دیا۔ تو اس رات آپ نے ان تسبیحات کے ساتھ ساتھ مغفرت، رحم اور رزق بھی مانگنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کو 100 بار پڑھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا، اور وہ یہ ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی ہر کلمے کے بدلے میں جنت میں اپنے نام کا درخت لگانا ہے اور جہنم سے نجات ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے معراج کرائی گئی، میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کروائی گئی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کرنا اور بتانا کہ جنت کی مٹی پاکیزہ اور عمدہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے، لیکن یہ ایک چٹیل میدان ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا، وہاں درخت لگانا ہے۔ مطلب یہ کہ جنت میں بھی ہمیں اپنا گھر اپنے اعمال، اپنے اذکار اور راہ حق پر ثابت قدم رہ کر بنانا ہے۔ جیسے اس دنیا میں پہلے خالی زمین یا پلاٹ لیا جاتا ہے، پھر اینٹوں سے بلڈنگ بنائی جاتی ہے، اور پھر اس کو ساز و سامان اور بہترین چیزوں سے سجایا جاتا ہے، اسی طرح جنت میں بھی ہمیں گھر نصیب ہوگا، وہ ہماری اپنی نیت اعمال اور محنت کے مطابق ہی ملے گا۔ ایک حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ میری شفاعت اس کو نصیب ہوگی جس نے لا الہ الا اللہ خلوص دل سے کہا ہوگا۔ اس کا وزن کتنا ہے؟ اگر میزان کے ایک پلڑے میں آسمان، زمین اور اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری رکھ دی جائیں، اور دوسرے پلڑے میں صرف یہ ایک کلمہ رکھ دیا جائے، تو یہ کلمات والا پلڑا جھک جائے گا۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک بند کڑے کی شکل اختیار کر لیں تو لا الہ الا اللہ اس کو بھی توڑ دے گا۔
کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کبیرہ گناہوں سے نہیں بچتے، جن کی وجہ سے اگر ان کو جہنم میں جانا بھی پڑا تو لا الہ الا اللہ کی وجہ سے ان کی شفاعت ہو جائے گی اور ان کو دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی کی رات ہے۔ اس رات کی فضیلت میں پوری سورت لیلۃ القدر نازل ہوئی۔ اس رات کی تلاش میں آخری عشرے کی طاق راتیں عبادت میں گزاری جاتی ہیں۔ اس رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے خیر و برکت اور رحمت کے ساتھ اترتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اس رات میں فرشتوں کی تعداد کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے، یعنی بہت زیادہ کثرت کے ساتھ اترتے ہیں۔ اس رات میں ایک اچھا عمل 1000 رات کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک اور جگہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت سے صرف بد نصیب کو ہی محروم کیا جاتا ہے، کیونکہ عبادہ بن صامت سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ 2 مسلمان آپس میں جھگڑنے لگے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کا بتا دوں، لیکن فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا اور اس کا معین وقت مجھ سے اٹھا لیا گیا۔ امید ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا تاکہ تم سب ایک سے زیادہ راتوں میں عبادت کر سکو۔ اب آ جاتے ہیں شب قدر کی علامت کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعاعیں نہیں ہوتی، یعنی اس کی کرنیں نہیں ہوتی۔ وہ ایسا ہوتا ہے جیسے ایک تھالی۔ ہمیں سورج نظر تو آ رہا ہوتا ہے مگر روز مرہ سے مختلف ہوتا ہے۔ اس کی آب و تاب والی روشنی نہیں ہوتی، اس کو آنکھ بھر کر دیکھ سکتے ہیں۔ اپنی اس ویڈیو کا اختتام اس دعا کے ساتھ کروں گی کہ اللہ پاک ہم سب کو اس بابرکت رات میں اپنے گناہ بخشوانے اور آئندہ زندگی میں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کے ہر حصے میں ہر مسلمان کو اس رات کی محرومی سے محفوظ رکھے تاکہ ہمارا شمار کسی بد نصیب کے ساتھ نہ ہو، اور ہر کسی کی جائز خواہش کو اللہ پاک اپنی رحمتوں سے پورا فرمائے۔ اپنی اس بہن کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔